السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امر منہم یومئذ شان یغنیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے ملک میں ایک ایسی وبائی مرض پھوٹ پڑی ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسی وبائی مرض جس کا نام کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ وہ وائرس ایسا ہے جو آنن فانن انسان کے نظام تنفس کو مفلوج کر دیتا ہے۔ آج ہم نے اس بیماری کو مذاق بنا رکھا ہے۔ کچھ لوگ تو ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ جاؤ جا کے اٹلی دیکھ لو، چین دیکھ لو، ایران دیکھ لو، جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ ملک کہتے تھے، ان کی معیشت اس طرح گری ہے وہ زیرو پہ آ گئے ہیں۔ پاکستان تو ایک غریب ملک ہے، اس کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں۔ چین کے پاس تو بہت بڑے وسائل ہیں، اٹلی کے پاس بھی وسائل تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مدد ہے، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بیماری قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، قیامت کا دن ایسا ہوگا جب بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ سے اولاد بھاگے گی۔ ان کو ایک فکر لگی ہوگی، وہ فکر کیا ہوگی؟ جو ساری فکروں سے بے پرواہ کر دے گی، وہ آج وقت ہے میرے بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کرونا وائرس سے مر جاتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اس کا بھائی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اتنا خطرناک مرض ہے، ہمیں اب تک عقل نہیں آئی۔ ہم اسی سوچو بچار میں ہیں، اب ہم اسی ٹٹھا مذاق میں ہیں، آوارہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہماری پاک فوج، ہماری پولیس اور محکمہ صحت کے ملازمین میدان عمل میں ہیں، سارے محکموں کو چھٹیاں ہیں۔ یہ 3 محکمے ایسے ہیں جو میدان عمل میں ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ ہماری پاک فوج کھڑی ہے، ہماری پولیس کھڑی ہے۔ اگر پولیس والے کسی کو زبردستی کہتے ہیں بھائی گھر بیٹھو، تو پھر فوراً تنقید شروع ہو جاتی ہے، دیکھو جی یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ بھائیو، یہ وائرس اتنا خطرناک وائرس ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، یہ میں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں، مجھے پتہ ہے یہ نظام تنفس کو یکدم مفلوج کر دیتا ہے۔ 48 گھنٹے میں انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، کوئی چارہ نہیں رہتا۔ پھر انسان کہے گا ہاں لادری، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ وبائی مرض ہے، مذاق نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ دیکھو جی مولوی صاحبان ہمیں سلام لینے سے بھی روک رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں یہ کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ بھائی آپ کو روک رہے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے۔ یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی وبائی مرض دنیا میں پھوٹ پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک وبائی مرض جذامی کوڑ کی بیماری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے، انسانوں سے بیعت لے رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے، ایک ایسا آدمی بھی آیا جس کو جذامی تھا، جذامی مرض تھا۔
کوڑ کی بیماری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھا, دور سے کہہ دیا آپ کی بیعت ہوگی بھائی جاؤ. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے, آپ بھائیوں کی بھلائی کے لیے محکمہ صحت میدان عمل میں ہے. ڈاکٹر صاحبان بار بار آپ کو تلقین کر رہے ہیں اپنے گھروں میں رہیں. ہمارے کتنے ڈاکٹر جو ہیں شہید ہو گئے اسی بیماری کی وجہ سے آپ کا علاج کرتے کرتے. ہماری بہنیں نرسز جو ہیں کتنی شہید ہو گئی آپ کا علاج کرتے کرتے. پیرامیڈکس کتنے شہید ہو گئے آپ کا علاج کرتے کرتے. خدا را میری بھی آپ سے اپیل ہے, اپنے گھروں میں رہیے. وبائی مرض ہے, ایک سے دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. یہ ٹرانسمیٹڈ مرض ہے, ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے, سلام لینے سے لگ جاتا ہے. دروازے کے کھڑکی پہ اگر کوئی اس کا جراثیم سنیزنگ کسی نے کی, چھینک آئی, اس کی سنیزنگ جو ہے اس کا مواد لگا ہوا وہ 24 گھنٹے ختم نہیں ہوتا. اگر اس کو بھی انگلی لگ گئی اس کو بھی لگ جائے گا. کیوں نہ ہو, آج وقت ہے میرے بھائیوں, ہمارے پاس وقت ہے. گورنمنٹ بھی بار بار آپ سے کہہ رہی ہے. دیکھیں میاں شہباز شریف کہاں سے آ گئے ہیں. آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے میاں صاحب آپ کو بار بار تلقین کر رہے ہیں, اور انہوں نے آگے ماشاءاللہ چین سے کتنی چیزیں منگوائی ہیں, وینٹیلیٹر منگوا لیے ہیں, آپ کے لیے منگوائے ہیں. ہر بندہ, سیاسی جماعتیں متحد ہو چکی ہیں, سارے بندے آپس میں مل گئے ہیں, متحد ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس بیماری کا متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے. آؤ ہمارے پاس اب وقت ہے, اپنے اپنے گھروں میں رہیے. خدا را گھروں سے باہر نہ نکلیں, اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے. یہ بیماری بڑی خطرناک وائرس ہے, یہ وبائی مرض ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے, اور اتنا خطرناک مرض ہے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لاش کو, آپ کے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, آپ کا بھائی بھی نزدیک نہیں آئے گا, آپ کی بہن بھی نزدیک نہیں آئے گی, آپ کا باپ بھی نہیں آئے گا, آپ کی ماں بھی نہیں آئے گی, کوئی بھی آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وائرس ہی ایسا ہے. آپ کو ایک شاپر میں بند کر کے, جس کو خدا را جس کو کہ یہ وائرس لگ گیا, اگر اس کی موت واقع ہوگی اس کو ایک شاپر میں بند کر کے پیک کر کے پھینک دیا جائے گا, پتہ نہیں بھی چلے گا کہاں پھینکا ہے, کسی کو ملنے نہیں دیا جائے گا. خدا را آپ سے میری درخواست ہے, آپ سے میری اپیل ہے, اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے, اپنے آپ کی حفاظت کیجیے. یہ مرض بڑا خطرناک مرض ہے. ہمارا ملک پاکستان اس وبائی مرض کا متحمل نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا کریں, اللہ ہم گنہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, تیری رحمت کے طلبگار ہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم اس بیماری کے لیے, یا اللہ یہ بیماری خطرناک بیماری ہے, یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. ہمارے کشمیر میں کتنے دنوں سے لاک ڈاؤن ہوا, اللہ نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا, کسی نے کو آواز نہیں اٹھائی. میرے بھائیوں آج وقت ہے اللہ سے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں, اللہ کے سامنے اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ پاک کے سامنے اللہ کا ذکر کریں. مومن کی نشانی یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. دائیں بائیں لیٹتا ہے, دائیں لیٹتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتا ہے, بائیں لیٹتا ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے. اب مومن کی نشانی یہ ہے میرے بھائیوں, اس کو ایک ہی فکر لگی ہوتی ہے, اللہ پاک سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یا اللہ تو نے مجھے ایسے بے مقصد پیدا نہیں کیا, سبحانک تیری ذات بڑی پاک ہے, فقنا عذاب النار, اللہ جہنم کی گھاٹی بڑی مشکل ہے, یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. مومن کی نشانی میرے بھائیوں یہ ہے. آؤ اللہ کے دربار میں آ کے اللہ سے سجدہ ریز ہو جائیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ پاک سے ایک استغفار کریں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں. میرے بھائیوں کتنے علماء کرام میرے بھائیوں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتا رہے ہیں. صبح کے وقت یہ اذکار کریں, شام کو یہ اذکار کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ
شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو بندہ 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. ہم نے نمازوں سے منہ موڑ لیا. آج بندے وہ بڑے تنقید کر رہے ہیں کچھ لوگ، لو جی مسجدیں بند ہوگی، خانہ کعبہ بند ہو گیا، فلاں بند ہو گیا. نماز تو آپ نہیں پڑھتے، آپ کی وجہ سے بند ہوا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ تو نماز کے نزدیک نہیں آتے، اس لیے بند ہوا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں میرے بھائیوں. ہم مسجد میں ہیں، کتنی مسجدیں ہیں؟ مسجدیں کتنی ہیں، نمازی کوئی بھی نہیں ہے. 2 یا 3 نمازی ہوں گے. جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازے سے ہم جو ہی فارغ ہوتے ہیں پہلے کہتے ہیں ہم نے بھی مرنا ہے. جب جنازے سے فارغ ہو کے لاحد میں انسان کو ڈال دیتے ہیں، واپس گھر کو چلتے ہیں، تو پھر وہی باتیں میرے بھائیوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جن لوگوں کو وائرس ہے اللہ ان کو محفوظ فرمائے. یا اللہ سارے مسلمانوں کو صحت یاب فرمائے. اور اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک یغادر السقما. یا اللہ سبھی مسلمانوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما جو اس بیماری میں مبتلا ہے. یا اللہ یا بیماری سے یا اللہ جو ویسے بھی بیمار ہے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین.